برادران محترم، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو دو قسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حقوق اللہ کہ اللہ کا حق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں جب تک انسان صاحب حق کا حق ادا نہ کرے یا اسے معافی نہ کرائے، اس وقت تک بندوں کا حق معاف نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ شہید اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، بندوں کے حقوق کی وجہ سے۔ بندوں کے حقوق میں سے ایک مال میراث میں سے صاحب حق کو ورثاء کو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ میراث کی بڑی اہمیت ہے قرآن و حدیث میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھی حکم بیان کرتا ہے تو صرف اصول بیان کرتا ہے، جزئیات بہت کم۔ قرآن میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کس طریقے سے قائم کرے، کتنے رکعتیں پڑھی، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کی تشریح کر کے ہمیں بتایا کہ کتنے رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی مقدار ادا کرے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے احکامات ایسے ہیں اجمالی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، تفصیل یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یا انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن میراث کا جو معاملہ ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 1.5 صفحے میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بیٹی کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے۔ میراث میں سے ان تمام حقوق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ورثاء کے حقوق کو دبا لیا جاتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے وہ حقوق ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑے یا قریبی رشتہ دار چھوڑے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وہ حقوق ہے جو ان کے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حصہ متعین ہے۔ بدقسمتی سے ہم یا تو میراث تقسیم ہی نہیں کرتے۔ اگر بڑا بیٹا ہے، والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد یا اس سے پہلے کاروبار کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں تھی، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ غرض انسان کے مرنے کے وقت جس انسان کے پاس جو بھی کچھ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ اگر بیوی گھر میں رہ رہی ہے تو سمجھتی ہے کہ یہ صرف میرا حق ہے۔ تو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ تمام ورثاء کے حق تم ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان کسی کو اس کی میراث سے محروم رکھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو جنت سے محروم فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو انسان کسی کا حق، کسی کی زمین، ایک بالش برابر زمین ہڑپ کرے گا تو اس زمین کو 7 زمینوں تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بھائیو، ورثاء کے جو حقوق بنتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ حق ہم ادا کریں۔ مال میراث کہ انسان کے مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے، جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو مال میراث کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ مال میراث نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ملتے ہیں، بھائی ماں باپ جو ہے نا حق نہیں دے رہے،
بھائی تمہارا حق ہے ہی نہیں مال میں سے، جب تک انسان زندہ ہے اس کے مال میں سے بیٹا بیٹی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مال میراث انسان کے مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی بھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بہرکیف انسان اگر مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کے درمیان مال تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شریعت میں یہ اختیار دیا گیا انسان کو کہ وہ ورثاء کے درمیان مال برابر تقسیم کرے، یعنی بیٹے کو بھی برابر حصہ دے۔ یوں بھی تقسیم کر سکتا ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ دے، بیٹی کو 1 حصہ دے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کو دے کسی کو نہ دے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں جس کو نہیں دے رہا اس کو ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر انسان یہ سوچ کر کہ یہ محتاج ہے، یہ معذور ہے، یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس نیت سے کسی کو زیادہ دے یا پورا دے کسی کو نہ دے تو پھر انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر انسان ضرر پہنچانے کی نیت سے نہیں دے گا تو پھر یہ گناہ گار ہوگا۔ تو بہرکیف انسان اپنا مال اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاس بھی کچھ محفوظ رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال تقسیم کرنے کے بعد کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ایک حضرت بیان فرما رہے تھے کہ ایک صاحب مفتی صاحب کے پاس گیا، میں مال تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں، تو مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ کچھ حصہ آپ اپنے لیے رکھیں تاکہ محتاج نہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، بچے سارے فرمانبردار ہیں، محبت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے پورا مال تقسیم کیا۔ تقسیم سے پہلے بزرگ کی بڑی عزت تھی گھر میں، جب سے اس نے مال تقسیم کیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ پریشان ہو گیا۔ دوبارہ مفتی صاحب کے پاس گیا کہ کیا کروں، معاملہ تو یہ ہے۔ مفتی صاحب نے بتایا میں نے آپ کو سمجھایا تو تھا کہ اپنے پاس بھی کچھ رکھ لے تاکہ آپ محتاج نہ ہو۔ تو خیر انہوں نے سمجھایا، بڑے ایسے ہوتے ہیں تیز، انہوں نے ایک اینٹ اس کو دی کہ آپ اس کو جو ہے نا رومال میں سنبھال کے رکھیں۔ غرض وہ بزرگ رومال میں سنبھال کے اینٹ کو مسجد جا رہے ہے، ساتھ لے جا رہا ہے، بیت الخلاء جا رہا ہے، اس اینٹ کو لے کے ساتھ جا رہا ہے، سو رہے تو تکیے کے نیچے رکھ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ یار یہ تو کوئی خاص معاملہ ہے، یہ کوئی سونے کی اینٹ ہوگی جو ہم سے ابھی تک چھپا کے رکھا ہے، بزرگ نے ہمیں نہیں بتایا یہ سونے کی اینٹ ہوگی۔ تو بابا جی کہہ رہے کہ ڈونٹ ٹچ مت کر، یہ پوری عمر زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو پورے گھر میں اور جو ہے نا بیٹوں میں یہ مشہور بھائی سونے کی اینٹ ہے۔ تو اس کے بعد ہر کوئی بلا رہے کہ آ جائیے ہمارے پاس، آ جائیے کھانا کھائیے، ناشتہ کریں۔ تو بابا جی کے موجے ہی موجے لگ گئے۔ باہر کے بابا جی جو ہے نا پوری زندگی تک اس کو چھپا کے رکھا، بتایا نہیں۔ جب دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد کھول کے دیکھا وہ تو اینٹ ہے عام۔ باہر کے بھی یہ کہ اپنا سارا مال تقسیم نہ کرے، اگر تقسیم کریں گے پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لے تاکہ آپ محتاج نہ بنے۔ تو باہر کے کہ انسان اپنی زندگی میں مال تقسیم کر سکتا ہے، برابری کے ساتھ بھی تقسیم کر سکتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، البتہ یہ کہ جس کو نہیں دے رہا یا کم دے رہا اس کو ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو۔ باقی اگر انسان کا انتقال ہو جائے، مرتے وقت اسے جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے وہ تمام کے تمام ترکہ ہے، اس کو تمام ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ تجہیز و تکفین میں جو اخراجات آ جائے مناسب اس پر خرچہ کرے، اور اس کے بعد میت کے اوپر اگر کوئی دین ہو، قرض ہو، وہ ادا کرے۔ بھلے اگر سارا مال اس قرض میں چلا جائے تب بھی جو ہے نا سب سے پہلے قرض ادا کرے، اور اس کے بعد اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کے بقدر، یعنی 3 حصوں میں مال کو تقسیم کر کے 1 حصے کے بقدر آپ وصیت پر عمل کریں، اور اس کے بعد باقی جو مال بچے اس کو ورثاء کے درمیان تقسیم کرے۔
ہاں دیکھیے وہی بات ہے، میں نے بتا دی ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوری طور پر میراث تقسیم کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مال تقسیم نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے، تقسیم کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھو کفن بھی میلا نہیں ہوا جو نا مال کے پیچھے پڑ گئے، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوا ابھی مال کے پیچھے پڑ گئے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی تدفین سے فارغ ہو جائے تو فوراً مال میراث تقسیم کرے۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ نا دیکھیں آپ بچے بھی ہیں، آپ اس میں سے تصرف نہیں کر سکتے، آپ صدقات اور خیرات نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اجازت دے دے، تو ان کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو باہر کے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مال میراث تقسیم کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، اگر ورثاء کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں سارے، ضروری ہے کہ پہلے مال میراث تقسیم کرے۔ ابھی بیوی کا کہنا، ماں کا کہنا ہے کہ نہیں اب تقسیم نہ کریں تو یہ غلط بات ہے، فوراً تقسیم کرے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا یہ نا کہ جب ہم فوری طور پر تقسیم نہیں کرتے تو بعد میں دنیا کی محبت اندر آ جاتی ہے۔ جب کسی قریبی کا رشتہ انتقال ہو جائے انسان کا دل نرم پڑتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے جانا ہے، مال و دنیا سے محبت کم ہوتی ہے، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے کم حصہ ملے، میرا جو دوسرا بھائی ہے، شریک ہے، جو بھی ہے، اس کو زیادہ حصہ ملے۔ تو جو زمانہ گزرتا جائے گا مال کی محبت بڑھتی جائے گی، پھر ہوتا کیا، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو بیماریاں گناہ ہیں یہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جتنا جلد ہو سکے مال میراث تقسیم کرے۔ ہمارے ہاں ایک تو بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں بھائی کہ ہم نے ماں باپ نے اپنی زندگی میں جہیز ان کو دیا ہے تو لہٰذا میراث میں ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان اپنی زندگی میں اپنے کسی وارث کو کچھ دے، مالک بنا کے دے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اس بندے کا اس کے مال میں سے حق ہوگا۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں بھی دیا ہو، مرنے کے بعد بھی اس کے میراث میں سے حق ہوگا۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر یہ خیال ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اس میں اخراجات ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کا حق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وہ تو انہوں نے خرچ کیا ہے یا آپ نے خرچ کیا ہے، وہ اپنی زمانے سے کیا ہے، اس وقت تو وہ ترکہ ہے نہیں، ترکہ تو اس کے انتقال کے بعد ثابت ہوا ہے۔ تو باہر کے یہ ہے کہ بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے نا اپنے بچیوں کو بھی مال نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی پرائے جو ہے نا مال کھائے گا، کیوں دے ان کو؟ بھائی اگر یہ تمہارا بیٹا ہے، بہو ظاہر ہے تو بیٹی ہے لیکن غیر تو ہے، وہ اگر اس کے ساتھ کھا رہی ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، وہ غیر ہے، شوہر ہے، اس کے ساتھ کھائے تو کیا معاملہ ہے؟ تو باہر کے بیٹوں اور بچوں کے درمیان برابری کرے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ میرے بھائیو، اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر اس کا مال تقسیم کرے، اس کے مال کو ہڑپ نہ کرے۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ در حقیقت علی بھائی دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، آخرت کا غم نہیں ہے، فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم دوسرے کے حقوق کھا جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آخرت کو سامنے رکھے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو معاف نہیں فرمائے گا جو دوسروں کا حق کھا کے دنیا سے گیا ہوگا۔ تو وہ رسائے کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، بھلے وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو، اس کا حق ادا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اللہ اور کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتلایا، جو حصے متعین کی، اس کے مطابق مال میراث کو تقسیم کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو حصہ اللہ نے متعین فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ ہو۔
اور یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کریں۔ علی بھائی ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نا، چاہے مال آ جائے، بس کسی بھی طریقے سے، جائز طریقے سے ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، بس مال آ جائے۔ وجہ یہ کہ دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے محبت کرتے ہو، اسی وجہ سے ورثاء کے حق تم ادا نہیں کرتے ہو۔ تو اس دنیا کی فنائیت دل میں پیدا کرنے کے لیے، دنیا کی محبت دل میں کم ہونے کے لیے، کبھی کبھی قبرستان میں وہ جو ویران آبادی ہے وہاں بھی جایا کریں، وہاں بھی پوچھیں ان لوگوں سے، اس زمین کے وہ بھی مالک تھے، وہ یہی کہیں گے بھائی کہ ہمارے پاس بھی یہ زمین، یہ بنگلے اور یہ گاڑیاں ہمارے پاس بھی تھے، ہم بھی ان کے مالک تھے، آج کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آخرت کو سامنے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیا ہے ان کے اوپر عمل کرے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آج دنیا میں بھی ناکام پریشان کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے حقوق ہم کھا رہے ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ بھئی کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، حالانکہ ہاتھ میں تسبیح ہے، داڑھی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد میں آ کے ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔